بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی کھال اتارنا شروع کی تو اس وقت اللہ نے کیا معجزہ کیا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم ترین بادشاہ گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ لوگوں کو کہتا کہ تم اپنے خدائے یکتا کی عبادت چھوڑ دو اور مجھے اپنا خدا مانو، تم جو خواہش کرو گے میں پوری کروں گا۔ فرعون نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم کیے تھے۔ اپنی باندی حضرت مشاطہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روزانہ رات کو۔ ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ ان 400 سال کی عمر میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا یا جیت سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ یہ دونوں ملعون کام کی غرض سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت عروج پر تھی۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور اب بازار میں جا کر فروخت کراؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر کے لاؤ گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ پیسے دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں پر ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا تو دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تو اپنی دکانوں کا سارا سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا اور فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی، جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اس شہر میں مجھے کوئی کام دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ معمور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا، تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں آنے والی کچھ رقم فدیہ کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کرا دیا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی۔ چنانچہ مصر کے قبرستانوں کی دروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ ناظرین، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا سکہ لینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کے ٹھیکے میں خود ہی لے لوں۔ لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی دروغی اپنے ذمہ لے لی۔ چنانچہ وہ قبرستان کے دروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں مست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔
فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا اور حیران ہو کر فرعون سے کہنے لگا کہ اگر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق کو اپنی پیروی کرواؤ اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کا اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست کو اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کروں، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور 1 سال کے لیے تمام مصر کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والا تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کرا دی ہے، اور مزید 2 سال اپنی معافی کے لیے ہم نے دوبارہ دربار اعلیٰ میں درخواست بھی درج کرا دی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کے مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالنا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کیا تھا، اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنی جیب سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اس لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کی اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت خیال رکھے گا۔ چنانچہ سارے لوگ بادشاہت کے لیے فرعون کو سپورٹ کرنے لگے۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ آپ پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان نے یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کے تدریس کو ختم کر دیں، اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ ایسا ایسا تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور دوری اختیار کرے۔ چنانچہ حامان کا یہ مشورہ سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون کا یہ حکم سنتے درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ دین اسلام کو بھول گئے اور علم سے دور ہو گئے، اور اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ سے بالکل دوری اختیار کر گئے۔ اس وقت فرعون نے مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم سن کر قبطی قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور ایسا ایسا یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ بہت وسیع ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور بس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ ناظرین، اس طرح لوگ کئی سالوں تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا
کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمان پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی، اسی وجہ سے فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم ڈھائے، اپنی باندی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریا نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تاس ناس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک اس کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندی نے اللہ کا نام لیا، وہ فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا گیا، کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ اس کی بیٹی نے یہ جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اللہ تعالیٰ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو بلوایا اور کہنے لگا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ تو فرعون نے اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پر کیلیں گاڑ دی جائیں۔ چنانچہ ان کے پاؤں کے کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دو تو یہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا، اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ باندی فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگے کہ اب میرے دل میں اطمینان اور بڑھ چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو خون میں لت پت ہو کر تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ اس کے سینے پر ہی اس کے معصوم بچے کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگے کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی تو جو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ آج یہ وقوعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا، ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچے کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کا قتل کیا۔ فرعون کہنے لگا کہ میں نے اس کو اس لیے عبرت ناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی نہیں مانتی تجھے، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس لیے فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے مشاطہ کا کرایا ہے۔ وہ کہنے لگے، تو جو چاہے کر لے،
میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار دوں گا یا پھر وہ مجھے اپنا خدا مان لے۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی، ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے، لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، تو اس سے پیار کیا اور جنونی محبت سے تجھے بیاہ کر لے آیا تاکہ تجھے خوش رکھوں، لیکن تو نے مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے آج میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اب بھی باز آ جاؤ اور مجھے خدا مان لو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسے شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی، ایک طرف ایمان ہے تو دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا کہ رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے گی۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت پہ نگاہیں اس کی میرے محل کی طرف ہوں، اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر میں مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم کے حکم سے سپاہیوں نے زندہ کے جسم سے کھال اتار دی، وہ بھی عورت، نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اور اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ ابھی بھی زندہ تھیں اور جسم زخموں سے چور چور تھا، لیکن فرعون کا دل اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اسی لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے، اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو شہادت کے مرتبے پر فیض فرمایا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے، ظلم کے پہاڑ سے، لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل سے ٹکرا گئے، ہر فرعونی طاقت سے ٹکرا گئے، لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ ہمارے دور میں ہم سے بہت سی چھوٹی سی قربانی مانگی جاتی ہے، ہم اتنے احسان فراموش اور اتنے گر گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔